آیا کہ پاک نے میں ارادہ تے جدو اللہ ارادہ کردا ہے ہو جاندا ہے۔ عرض کرن دا مقصد ہے کہ آل ہوئے، اصحاب ہوئے، ازواج ہوئے، بتقاضۂ بشریت لغزش پاسبل ہے، ممکن ہے، کوئی امپاسبل بات نہیں کہ انہاں کو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم صرف نبی نے، آل اصحاب ازواج اولاد غلطی ہو سکتی ہے، تو فرمایا کہ غلطی دا امکان بتقاضۂ بشریت ہے وے، پر لوگوں گل نہیں کرنی، میں رب ہو کے آنا پیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر سمجھے نہیں تو میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ آدم سے بظاہر حکم کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، مگر ہوا کیا؟ چلے گئے، 350 سال روئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں فاضلہم الشیطان کے لغزش ہو گئی، اور ربنا ظلمنا پڑھتے رہے 350 سال۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، اب کوئی آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ کر کے آدم پہ تنقید کرے تو مسلمان رہ سکتا؟ جو میں رزلٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ، آدم، میں پھر ریپیٹ دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سادے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے۔ آدم علیہ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے لغزش دی، آدم درخت کے قریب چلے گئے۔ جب 350 سال روئے تو حضور کے توسل سے معافی مانگی تو اللہ نے آدم کو معاف کر دیا۔ اب کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت آدم کی اس لغزش کا تذکرہ کر کے آدم علیہ السلام پہ تنقید کرے تو وہ مسلمان، زور سے کہہ دے وہ مسلمان، جس کے سینے میں ایمان ہے بلند آواز سے کہے وہ مسلمان۔ غلطی بظاہر فاض اللہ الشیطان الفاظ ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی فاض اللہ الشیطان کہ جملے کو سامنے رکھ کے غلطی کہے اور غلطی کے بعد تنقید کرے۔ دیکھو جی، ان کو روکا گیا مگر انہوں نے کیا، ان کو روکا گیا مگر پھر کیا، لہذا تنقید کرے گا تو مسلمان رہ سکتا؟ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ معاف، تو کون ہے تنقید کرنے والا؟ میں مثال دی ہے، مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر آبی ہوئی نہیں، فرمایا بتقاضۂ بشریت اہل بیت سے لغزش ممکن ہے، مگر میں آج ہی معاف کر رہا ہوں کہ میں پاک کر دیا ہے۔ تو جیسے آدم پہ تنقید کرنے والا مسلمان نہیں، اہل بیت پہ تنقید کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ میں اکڑ پمبا پو والی گل نہیں کی تھی، قرآن سے مثال دی ہے، قرآن کی بات کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب، میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ خبردار، میرے نبی کی آل صحاب ازواج اولاد یعنی میرے نبی کی اہل بیت پہ کوئی تنقید کرے، بتقاضۂ بشریت کو لغزش ہو بھی جائے، اس پہ تنقید، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ معافی پاک کر دیا ہے، اور ایسے پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو جیسے آدم کی توبہ قبول ہو جائے اس کے بعد تنقید کرنے والا مسلمان نہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے بعد حضور کی آل پہ، حضور کی اہل بیت پہ تنقید کرنے والا مسلمان ہے۔